قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد سلوات بھی پڑھتے جائیں اور جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے بھی تشریف لاتے جائیں چونکہ جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے زحمت اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه پروردگار سے دعا ہے کہ اس جلیل القدر عبادت کو ہم سے منظور و مقبول فرمائے، اس فرش عزا کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ یہ فرش عزا، یہ باب الحوائج، یہ انتہائی منظوری اور مقبولیت والی جگہ ہے۔ کافی دعاؤں کے لیے بھی کہا گیا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس جگہ پہ بہت سے معجزات بھی رونما ہوئے ہیں، اور یقیناً میرا یہ عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ اس جگہ پہ تمام حوائج شرعیہ، آپ کی جو حاجات ہیں، آپ جو اللہ سے مانگیں گے اس وسیلے سے اور توسط سے، تو یقیناً وہ دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ یہ باب الحوائج ہے۔ یہ در جو ہے، یہ گھر جو ہے، یہ اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے کہ آپ اگر ان کا وسیلہ دیں گے تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مومنین کے جو بھی حوائج شرعیہ ہیں ان کو قبول فرمائے، بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے۔ بالخصوص مجھے کہا گیا ہے کہ برادر سید عمران شاہ، پروردگار سے دعا ہے کہ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آج ماشاءاللہ کچھ نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، تو ہم نے جو کچھ گزارشات کی ان کو ایک دفعہ ریکیپ کرتے ہیں خلاصتاً، تاکہ جو آج نئے دوست آنے والے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے اور ہماری گفتگو کی سمت کیا ہے۔ ہماری گفتگو کا محور یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت، توجہ حضرات کی، قرآن اور اہل بیت کا آپس میں تعلق کیا ہے، قرآن و اہل بیت کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اور قرآن و اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور انشاءاللہ پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ تو قرآن و اہل بیت ہم سے چاہتے کیا ہیں، قرآن اور اہل بیت کا پیغام کیا ہے، اور قرآن اور اہل بیت جو کہ ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے،
اور ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں قرآن بھی نازل ہوا اور اہل بیت علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو ہم نے ان سے درس کیا لینا ہے اور اس درس کو لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ توجہ پر اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند سے بات کریں۔ تو کل ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور ان دو چیزوں میں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک عطرت رسول ہے۔ اور اللہ کی کتاب اور عطرت رسول کو جب تک اس دامن سے متمسک رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہو۔ تو اہل بیت اور قرآن مجید کا یہ رشتہ پروردگار نے اتنا لازم و ملزوم کر دیا، ان دونوں کا رشتہ آپس میں اتنا گہرا کر دیا کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا گیا اور کسی ایک سے بھی رہنمائی نہ لی گئی تو وہ کامیابی، وہ نجات کی جس کا ہر انسان متمنی ہے اور ہر انسان کو خواہش ہے کہ اسے ہدایت بھی ملے اور اسے نجات بھی ملے، وہ ممکن ہی نہیں کہ جب تک ان دونوں کے دامن سے متمسک نہ رہا جائے۔ تو اہل بیت علیہ السلام اس قرآن صامت کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس قرآن کو سمجھایا، اس قرآن کی تعلیمات کو عام کیا۔ جب اس قرآن کی تبلیغ کا وقت تھا، اہل بیت علیہ السلام نے اس قرآن کی تبلیغ کی، اس کی تفسیر کی، اس کی آیات کے مطالب اور مفاہیم سمجھائے۔ اور جب اسی قرآن پہ وقت آیا، اسی قرآن کو مٹانے کے لیے جب کفار سامنے آئے، اسی قرآن کی تعلیمات پہ شک کرنے کے لیے، اسی قرآن کو نعوذ باللہ نہ ماننے کے لیے جب کفار سامنے آئے، تو اہل بیت علیہ السلام نے اس قرآن کی عزت کو، اس کی حرمت کو، اس کی ڈگنیٹی کو بچانے کے لیے جنگیں بھی لڑی۔ تو پیغمبر اکرم کے بعد جو اس قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہوا، انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری گفتگو رہے گی، لیکن آج ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں اس مختصر سی گفتگو میں کہ قرآن اور اسلام جب خطرے میں تھا، جب اللہ کا نبی شریعت لے کے آیا اور اللہ کا وہ دین کہ جسے دین اسلام کہا گیا، کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے جب اس دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، پیغمبر اکرم نے جب اس اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ پہلا پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اگر تم یہ کہو گے کہ وہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا تفلحو، تم فلاح پا جاؤ۔ فرمایا تم فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن اس وقت کے جو کفار تھے کہ جن کے دلوں پہ مہریں تھیں، جو اس کلمہ کو سن نہیں سکتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو اتنا عرصہ ان لات و منات و عزا کی پوجا کی ہے، آج ہم کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ آج ہم ان بتوں کی پوجا اور ان کے سامنے جو سجدے کرتے ہیں، ان بتوں کو چھوڑ کر تمہارے ایک اللہ کے لیے ہم کیسے آ جائیں؟ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پیغمبر اکرم نے انہیں سمجھایا، تبلیغ کی، لیکن جب بات اس حد تک آ گئی کہ پیغمبر کو ان کے مقابلے میں جنگ کرنا پڑی، تو پیغمبر نے وہ جنگ بھی کی۔ اب جنگ بدر میں پیغمبر اکرم نے، جس میں کہ 313 مسلمان اور بے شمار کفار، وہ مقابلہ ہوا اور اللہ نے مسلمانوں کو
فتح اور کفار شکست سے دوچار. اب جب کفار نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو فتح یاب ہو گئے ہیں، اتنی قلیل سی تعداد ہم پہ فاتح ہو گئی ہے، اب انہوں نے یہ صلاح و مشورہ شروع کیا کہ آئیے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہماری شکست کے اسباب کیا ہیں. اب اگر کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے تو انہوں نے کہا کہ آئیے بیٹھ کے اس بات پہ غور و غوص کریں کہ ہماری شکست کے اسباب کیا ہیں. تو بیٹھے کفار اکٹھے ہو گئے، سوچنے لگے کہ ہم یہ جنگ کیوں ہارے ہیں. تو ہر ایک نے کہا کہ ہماری شکست کی وجہ ایک ہے، ہماری شکست صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ شخصیت ہے کہ جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو وہ سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ باقی کسی کا کچھ کریں یا نہ کریں، علی کا کچھ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہستی جب تک مسلمانوں کے پاس ہے، فتح مسلمانوں کے مقدر میں ہے اور شکست ہمارے نصیب میں ہے. تو آئیے مل بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ علی کا کیا کیا جائے. اب جب سوچنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کسی ایسی ہستی کو بھیجتے ہیں، کسی ایسے پہلوان کو بھیجتے ہیں کہ جو علی کا مقابلہ کرے. اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھیے کون تیار ہوتا ہے علی کے مقابلے میں. اب باتیں تو بہت کر رہے تھے، لیکن جب وقت آیا مقابلے کا تو سب کی گردنیں جھک گئیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ آج تو علی کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ باہر سے کسی کو ہائر کر لیتے ہیں. تو اچھا حضرت، اگر آپ میں سے کوئی علی کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو باہر سے کسی کو لے لیتے ہیں. اب کفار کے 17 قبائل 17 قبیلے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اگر ہمیں کچھ پہلوان ایسا ملتا ہے جو علی کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہے تو ہم اس کو ہائر کرتے ہیں. 4 یا 5 پہلوان اس مقصد کے لیے نامزد ہوئے. 4 یا 5 پہلوانوں میں سے انہوں نے کہا کہ کسی ایک کو چننا ہے کہ جو علی کے مقابلے میں جائے. اب اس کے لیے انہوں نے رائے شماری کرائی کہ جس کو آپ ووٹنگ کہتے ہیں، اور اس رائے شماری میں سب سے زیادہ ووٹ پڑے عبد الرحمن ابن عبدود کو. اب وہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا کہ میں اتنا بڑا بہادر، میں اتنا بڑا جنگجو اور میں اتنا بڑا پہلوان کہ مجھے علی کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. اب وہ تیار ہو گیا مقابلے کے لیے کہ مسلمانوں کے خلاف آج علی کے مقابلے میں جانا ہے اس نے. اور کوشش ان کی یہ تھی کہ علی کے مقابلے میں جا کر اسلام کا وہ پیغام اور قرآن کا وہ پیغام کہ جو پیغمبر لے کر آئے تھے اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیجئے. جب آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیجئے. اب یہ تیار ہو کے آ گیا اسلحے سے مسلح اپنا نیزہ لے کر، اور اس کے نیزے کی حالت یہ تھی، اس کا شوق یہ تھا چونکہ پہلوان تھا، بہت بڑا جنگ کرنا اس کا مشغلہ تھا. تو اس کے نیزے کے ساتھ 2 روایات ہیں. ایک روایت میں ہے کہ 40,000 ہیرے جڑے ہوئے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 70,000 ہیرے. جیسے آپ کے شوق ہے نا کہ اچھی، اب کسی کا شوق ہے کہ اچھی گاڑی ہو، کسی کا شوق ہے کہ اس کے پاس اچھا فون ہو. تو عرب کے وہ جنگجو ان کے شوق یہ ہوا کرتے تھے چونکہ وہ جنگوں میں جاتے تھے، اچھی تلوار ہو، اچھا نیزہ ہو، اچھی ڈھال ہو، یہ ان کے شوق ہوا کرتے تھے.
تو اس کے پاس وہ نیزہ تھا، یہ نیزہ لے کر آ گیا میدان میں، اس نے نیزے کو زمین میں گاڑا. اب مسلمانوں کی طرف اس نے دیکھا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا اس نے کہ ہے کوئی تم میں کہ جسے میں جنت پہنچاؤں. آپ اتنا خاموش ہو کے سنیں گے تو علی کی محبت کا مزہ نہیں آئے گا. علی کا ذکر تو خوشی سے سنا جاتا ہے، علی کا ذکر تو خوش چہروں سے سنا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ ہے کوئی تم میں کہ جسے میں جنت پہنچاؤں. اب مسلمان بیٹھے ہیں سارے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلا رہا ہے. اب حالت یہ ہے کہ مسلمان سمٹنے لگے. پیغمبر اکرم نے کہا کہ من لحاظ القلب، ہے کوئی جو اس کتے کو پٹا ڈالے. اب پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے ووٹ لے کر اس کی حیثیت کتے سے زیادہ نہیں ہے. محمد اور محمد من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کو پٹا ڈالے. ایک بزرگ کھڑے ہوئے، سب نے دیکھا ماشاءاللہ دراز قد، آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کھڑے کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ پہلوان اور ہم ایک دفعہ سفر میں اکٹھے تھے، تو ہوا یہ کہ ڈاکو آ گئے. یہ حضرت سو رہے تھے، اب ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے سارا سامان ہم سے لوٹ لیا، لوٹ کے چلے گئے. یہ پہلوان جو کہ سامنے کھڑا ہے کافی دیر کے بعد اپنی مرضی سے اٹھا. ہم نے اسے بتایا کہ ڈاکو آ گئے تھے، سامان لوٹ کر چلے گئے. اس نے اونٹنی کے بچے کو اپنی ڈھال بنا کے اٹھایا، ڈاکوؤں کا پیچھا کیا، ڈاکوؤں کو پکڑ لیا، ڈاکوؤں سے اپنا سامان بھی واپس لے آیا اور ڈاکوؤں کو بھی لوٹ آیا. تو یہ وہ پہلوان ہے. میں تو اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں. حضرت نے پوچھا کسی اور سے، کوئی اور؟ اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز آئی، انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہوں اس کے لیے. سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ہی شخصیت کھڑی تھی کہ جس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اور وہ تھے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب. کہا یا علی آپ بیٹھ جائیے. اس کی شاید وجہ یہ ہو کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے موقع نہیں دیا، کہ سب کو موقع ملنا چاہیے. اب وہ سوچنے لگے. انہوں نے کہا اچھا خاصا جا رہے تھے. پیغمبر نے کہا آپ بیٹھ جائیے. اب وہ سارے پریشان ہو گئے. پیغمبر نے دوسری دفعہ پوچھا اور پھر تیسری دفعہ پوچھا کہ ہے کوئی جانے والا. وہی شخصیت پھر اٹھی، انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں اس کے مقابلے میں جانے کے لیے. پیغمبر نے کہا یا علی آئیے، یا علی آئیے. امام کو لے کے گئے، خیمے میں تخلیہ کروایا. پیغمبر نے کہا کہ سارے خیمے سے باہر نکل جاؤ. پیغمبر نے کپڑے تبدیل کرنے شروع کیے. اپنی جوتی علی کو پہنائی، علی کی جوتی خود پہنی. اپنی ابا علی کو پہنائی، علی کی ابا خود پہنی. اپنی کبا علی کو پہنائی، علی کی کبا خود پہنی. علی کو خیمے سے لے کر باہر آئے. باہر آ کر اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، علی کی دستار اپنے سر پہ رکھی. تو میں اگر پوچھوں یا رسول اللہ آپ نے سارے کام تو اندر کیے، آپ نے جوتا اندر تبدیل کیا، آپ نے ابا اندر تبدیل کی، آپ نے کبا اندر تبدیل کی، تو یہ پگڑی خیمے سے باہر آ کر تبدیل کرنے کی علت کیا ہے؟ تو عجب نہیں کہ علی جواب دے کہ جھگڑا میری جوتی پہ نہیں ہوگا، جھگڑا میری ابا پہ نہیں ہوگا، جھگڑا میری کبا پہ نہیں ہوگا. میں علی کے سر پہ دستار لوگوں کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کے بعد اس دستار کا اصلی وارث کون ہے.
محمد وآل محمد. امیر المومنین کے سر پہ وہ دستار آئی. اب حضرت چلے میدان کی طرف. اور وہ کیا چلنا تھا علی ابن ابی طالب کا؟ وہ کیا چلنا تھا کہ حضرت کے پاؤں کے نیچے جو بھی سنگریزے آئے، کچھ تو حقیقی یمنی بن گئے، کچھ درے نجف بن گئے. اور یہ وہ واحد جنگ تھی کہ علی ابن ابی طالب گھوڑے پہ سوار نہ ہوئے، حضرت پیدل گئے اس جنگ میں. اب جب گئے میدان میں تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان اس کے مقابلے میں آ رہا ہے. اب اس کا اپنا ایک مقام تھا. وہ پوچھتا ہے آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا تمہارے لیے آئے ہیں. اچھا. اس نے کہا پیغمبر نے کچھ پیغام بھیجا ہے تمہارے، کچھ ایکسکیوز کرنے آئے ہو؟ کہا نہیں، جنگ کرنے آئے ہیں. اب وہ حیران ہو گیا. اب امام علی علیہ السلام نے اس کو یہاں پہ 3 آپشنز دیے. اور یہ تمام جنگوں میں یہ عادت تھی کہ کبھی بھی حضرت نے بغیر ان کو کچھ پیغام دیے کبھی بھی حملہ نہیں کیا. تو پیغمبر نے پہلا آپشن دیا کہ کلمہ پڑھ. وہ زیر لب مسکرایا اور شاید ان مسلمانوں کی طرف دیکھ کے یہ کہا بھی ہو کہ جیسے انہوں نے پڑھا ہے. اچھا. حضرت نے کہا اچھا کلمہ نہیں پڑھتا تو بھاگ جا. اس کے جواب میں اس نے کہا کہ عورتیں تانا دیں گی. غیرت ہوتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اس نے کہا عورتیں تانا دیں گی. چونکہ حضرت علی کا یہ حضرت کی عادت تھی کہ کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، کبھی دوڑتے ہوئے کو حضرت نے پیچھے سے نہیں مارا. اس لیے کہا کہ بھاگ جا. اور یہ حضرت کو نہ حضرت نے پشت دکھائی ہے اور نہ پشت دکھانے والے کو مارا ہے. اور حضرت کی عادت تھی کہ حضرت کی زرہ سینے پہ ہوا کرتی تھی، پشت پہ زرہ نہیں تھی. اور کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ زرہ سامنے تو رکھتے ہیں، زرہ آپ کی پشت پہ نہیں ہوتی. تو یہی جواب تھا کہ نہ میں پشت دکھاتا ہوں نہ پشت دکھانے والے کا پیچھا کرتا ہوں. تو حضرت نے کہا اچھا بھاگ جا. اس نے کہا نہیں بھاگا تو عورتیں تانا دیں گی. پھر حضرت نے کہا کہ فائنل آخری ایک چیز رہ گئی ہے کہ حملہ کر. اس نے کہا نہیں حملہ آپ کریں. حضرت نے کہا میں نے کیا تو تمہیں چانس نہیں ملے گا. حملہ اگر میں نے کیا تو تمہیں چانس نہیں ملے گا. اب دیکھیے جنگ کا ایک ماحول ہوتا ہے. آپ جس ماحول میں ویسے جنگ سن رہے ہیں ایسے ماحول میں جنگ پڑھی نہیں جاتی کیونکہ جنگ پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے. تو جنگ کا ایک ماحول ہوتا ہے. اب 2 اشخاص اگر میدان میں لڑ رہے ہیں تو پیچھے سے اب دونوں کے حمایتی ہیں. اس کے حمایتیوں میں 17 قبیلے تھے. حضرت کے حمایتیوں میں وہ مسلمان بیٹھے تھے. اب وہ اس کے قبیلے والے کہہ رہے ہیں اچھا اور لڑو اور آگے جاؤ. آپ کی زبان میں keep it up, good job. اب اس کو پیچھے سے وہ ہمت دے رہے ہیں، اب اس کو پیچھے سے حوصلہ دے رہے ہیں. اتنا شور ہے. اب یہاں پہ جو مسلمان بیٹھے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یا علی اس کا کچھ کر دو، یا علی اس کا کچھ کر دو. انہیں پتا تھا کہ اس کا اگر کچھ نہ ہوا تو اس کے بعد ہمارا نمبر ہے. کہ یا علی اس کا کچھ کر دو. اب اتنے شور میں اتنا جنگ کا شور. اور اس کے علاوہ جب تلواریں تلواروں سے ٹکراتی ہیں تو شور ہوتا ہے، جب نیزے سے ٹکراتا ہے تو شور ہوتا ہے، جب تلوار زرہ سے ٹکراتی ہے تو شور ہوتا ہے. تو اب آپ اس حالات کو سمجھیے کہ کتنا شور تھا اس میدان میں. حضرت نے کہا نہیں حملہ میں نہیں کروں گا، حملہ تو کر. اس نے اپنا وہ نیزہ کہ جو انتہائی قیمتی نیزہ تھا اس نے حضرت کی طرف پھینکا. اب حضرت نے بائیں ہاتھ سے اس نیزے کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس نیزے کو یوں ہوا میں چھوڑا کہ نیزہ نظر نہ آیا. اب آئیے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس میدان جنگ سے باہر لے کے جاؤں، ایک اور کیفیت میں لے کے جاؤں کہ تمام جانور، حشرات الارض، چرند و پرند، ہر ایک چیز کی آواز ہوتی ہے. چیونٹی کی بھی آواز ہے، قرآن میں ہے. ہاتھی کی بھی آواز ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کی آواز، چونکہ آواز کا تعلق ہے پھیپھڑوں سے،
آپ کے لنگز سے، آپ کے ریسپریٹری سسٹم سے تو مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے، مچھلی کی آواز نہیں تھی۔ اب آپ واپس آ جائیے میدان جنگ میں، حضرت نے وہ نیزہ اس سے پکڑا اور وہ نیزہ یوں کر کے پھینکا اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یا علی، اتنا قیمتی نیزہ، اس کے ساتھ اتنے ہیرے جڑے ہوئے تھے، آپ اگر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے آپ کی نسلیں آرام سے بیٹھ کے کھاتی، آپ نے وہ نیزہ اتنے آرام سے یوں کیوں پھینک دیا؟ حضرت نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا دیکھ۔ اس نے کیا دیکھا کہ دریائے دجلہ ہے، ایک مگرمچھ ہے جو کہ ایک مچھلی پہ حملہ کر رہا ہے۔ مچھلی کی اس بے زبان کی آواز میں مچھلی نے آواز میں کہا یا علی مدد۔ اب حضرت نے اتنے شور میں اس مچھلی کی آواز کو سنا، بلکہ سننے سے پہلے وہ نیزہ جا چکا تھا، وہ نیزہ جا کے لگا مگرمچھ کے منہ میں۔ اب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ وہ علی امیر المؤمنین جو اس مچھلی کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ آپ کا یا علی مدد کیسے نہیں سن سکتا؟ اب حضرت نے اسے گرا دیا۔ اور یہاں پہ ایک روایت اکثر آپ نے کتابوں میں پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ اس نے حضرت کے منہ پر لعاب پھینک دیا۔ میں نہیں مانتا اس روایت کو، یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس کا لعاب نجاست ہے، بے شک وہ حضرت کے چہرے پہ جا کیسے سکتا ہے؟ اور یہ سائنٹیفکلی بھی غلط ہے۔ آپ پوچھئے ڈاکٹرز حضرات سے، موت کا تصور ہی اتنا سخت ہے کہ منہ کو خشک کر دیتا ہے، اور جس کے سینے پہ علی ہو اس کے منہ میں لعاب آیا کیسے؟ بے شک۔ اب حضرت نے اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے جب حضرت وہاں سے نکلنے لگے تو مسلمان آگے، وہ جو بیٹھے دیکھ رہے تھے وہ آگے میدان میں، کہا یا علی یہ سمیٹو، یہ دیکھو اتنا سامان، اتنے ہیرے گرے ہوئے، یہ سمیٹو۔ کہا میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا۔ تو وہ علی ابن ابی طالب کہ جنہوں نے قرآن اور اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن و اسلام کو عام کرنے کے لیے، قرآن و اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی، اور قرآن اور اہل بیت کا وہ ربط، قرآن اور اہل بیت کا وہ رشتہ کہ جو پیغمبر اکرم نے جوڑا تھا، اسی رشتے کو حضرت نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ اب نہ کوئی قرآن پہ حرف آ سکتا ہے، نہ کوئی اہل بیت پہ حرف آ سکتا ہے۔ بواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اور وہ اہل بیت، کون اہل بیت کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ آواز بلند صلوات اللہ نے کہا کہ میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا، زمین و آسمان خلق نہ ہوتے، اس چاند میں چاندنی نہ ہوتی، سورج میں روشنی نہ ہوتی، یہ زمین و آسمان نہ ہوتے، اگر میں نے خلق کیے ہیں تو ان پانچ کی محبت میں خلق کیے ہیں۔ تو آپ تو بڑی خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کا تعلق ان ذوات خمسہ سے ہے، کہ جن کا تعلق، کہ جن کے دلوں میں نور ولایت ہے، کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ لیکن یہ رشتہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ ہماری طرف سے ہم تو کہتے ہیں کہ یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں، مزہ تب ہے کہ علی کے ہاں یہ میرا شیعہ ہے۔
چونکہ حضرت کی ذات کو بھی ماننا ہے ہم نے اور حضرت کی بات کو بھی ماننا ہے ہم نے. چونکہ عزاداری جس طرح نماز کے ارکان ہیں، نماز کے مختلف ارکان ہیں کہ ان رکنوں میں سے اگر ایک رکن بھی آپ چھوڑ دیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اسی طرح عزاداری بھی واجب عبادت ہے. نماز کی طرح عزاداری سید الشہداء بھی واجب عبادت ہے. اور اگر واجب ہے، نماز واجب ہے تو نماز کے ارکان ہیں. عزاداری واجب ہے تو کیا عزاداری کے ارکان نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے نا. آپ سب متفق ہیں اس بات کے ساتھ کہ عزاداری اگر واجب ہے اور یقیناً واجب ہے تو عزاداری کے بھی ارکان ہونے چاہیے. تو عزاداری کے 3 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے شان اہل بیت. توجہ ہے حضرات کی؟ پہلا رکن ہے شان اہل بیت کہ جب بھی عزاداری برپا کی جائے، جب بھی اہل بیت کا ذکر کیا جائے، ان کا شان بیان کیا جائے. بتانے والا یہ بتائے کہ وہ ہستیاں کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جن کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، آپ جن کے پیرو ہیں اور جو آپ کے رہنما ہیں، وہ ہستیاں کیا تھیں، ان کا مقام کیا تھا، ان کی شان کیا تھی. اللہ نے قرآن میں ان کی کتنی تعریفیں کی اور پیغمبر نے ان کو کس کس مقام پہ لوگوں کو دکھایا اور بتایا. یہ ان کی شان تھی. اور عزاداری کا دوسرا رکن ہے فرمان اہل بیت. شان اہل بیت، فرمان اہل بیت. پھر بتانے والا یہ بتائے کہ جن کا شان یہ ہے، جن کی عزت یہ ہے کہ اللہ فخر کرتا ہے ان پہ. اللہ کہتا ہے کہ تم نہ ہوتے اہل بیت کچھ نہ ہوتا. اللہ کا نبی فخر کرتا ہے. جن کی شان یہ ہے، ان کا فرمان کیا ہے؟ تو ان کا فرمان یہ ہے. اب امام چھٹے معصوم کی حدیث بھی سن لیں. حضرت کی ذات پہ صلوات پڑھیے. تو فرمان اہل بیت بھی سن لیجئے تاکہ دوسرا رکن بھی مکمل ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں شیعتنا، یہ آپ کے لیے پیغام ہے حضرت کا. آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو شینا، کہ اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگو آر. اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ایک ہزاروں کی بستی ہو اور اس میں ایک ہمارا شیعہ رہتا ہو، تو اگر کسی کی مثال دینی پڑ جائے، اگر کوئی آئیڈیل شخص بتانا پڑ جائے، تو ہر شخص یہ کہے کہ ہاں ہے تو وہ شیعہ، بات کا سچا ہے، وعدے کا پکا ہے، جھوٹ اس نے بولا کوئی نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ بہت اچھا ہے، اخلاق اس کا بہتر ہے. ہر کہنے والا یہ کہے کہ وہ شیعہ ہے، لیکن جو ایک اچھے مسلمان، اچھے مومن کی خصوصیات ہونی چاہیے وہ ساری اس میں موجود ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو شینا. یہ ہے دوسرا رکن فرمان اہل بیت. اور عزاداری کا تیسرا رکن بھی سن لیجئے، اور وہ ہے ارمان اہل بیت. بتانے والا یہ بتائے کہ جن کا شان یہ ہے، جن کا فرمان یہ ہے، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. جو ہستیاں اس شان کی مالک تھیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کی خاطر، جنہوں نے اپنا کچھ نہ رکھا اپنے پاس اللہ کے دین کی خاطر، مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. آج 3 محرم ہے نا، 2 محرم کو حضرت کا قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے. اور آپ اگر رونے کے لیے آئے ہیں، اس مظلوم کربلا کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے دل میں اگر حسین کی قبر ہے، اور یقیناً ہے، چونکہ فرماتے ہیں کہ ان قلب المومن قبر الحسین، مومن کا دل حسین کی قبر ہے. ضروری نہیں کہ پڑھنے والا حسین کے مصائب سنائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے،
یہ حسین کا نام ہی اتنا مظلوم ہے کہ جب بھی آپ تصور لے کے جاتے ہیں کربلا میں تو آپ کا گریہ شروع ہو جاتا ہے. تو کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خط لکھے تھے، لیکن کربلا میں پہنچنے کے بعد فرزند زہرا نے صرف 3 خط لکھے. پہلا خط محمد بن حنفیہ کو لکھا، دوسرا خط اہل کوفہ کو لکھا، اور تیسرا خط اپنے ایک چاہنے والے کو لکھا کہ جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. وہ حبیب کو بھی خط کیوں لکھا؟ جناب زینب نے کہا بھیا حسین، ہم جب سے کربلا کی زمین پہ آئے ہیں میں دیکھ رہی ہوں لشکروں کے لشکر آ رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں. حسین بھیا ان کی مدد کرنے والے اتنے ہیں کہ آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں آیا. بھیا آپ کے لیے کوئی نہیں آ رہا، بھیا آپ کا چاہنے والا کوئی نہیں آ رہا، آپ کا چاہنے والا کوفہ میں کوئی نہیں ہے. حضرت نے کہا زینب ایک ہے میرا چاہنے والا، ایک ہے میرا بچپن کا دوست، میں بھی اسے خط لکھتا ہوں، میں بھی اسے بلاتا ہوں. حضرت نے اب خط لکھا، حضرت نے خط لکھا اور عجیب جملے ہیں. لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الى الرجل الفقیر. اے حبیب آپ کی عظمتوں کو سلام، اے حبیب آپ کی شان کو سلام، وقت کا امام آپ کو رجل فقیر لکھ رہا ہے. اے حبیب آپ کا کیا مقام ہوگا، امام وقت آپ کو رجل فقیر کہہ رہے. لکھا من حسین ابن علی الى الرجل الفقیر حبیب ابن مظاہر الاسدی. نیچے کیا لکھا؟ لکھا حبیب انا نحنو نزلنا بکربلا. حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں. وانت تعلم قربتی من رسول اللہ. حبیب تم تو جانتے ہو نا، تم تو جانتے ہو میرا رسول کے ساتھ کیا رشتہ ہے. حبیب تم تو واقف ہو نا میرا رسول کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اب تیسری لائن میں لکھا، تیسری لائن میں لکھا ان اردتو ینصرنا فاقدم الینا عاجلا. اے حبیب اگر تیرا ارادہ ہے کہ تو میری نصرت کو آئے، حبیب دیر نہ کر، حبیب جلدی کر، میری نصرت کو پہنچ. حضرت نے یہ خط دیا، اپنے قاصد کو یہ خط دیا. اب جاسوس اتنے زیادہ ہیں، اب اتنی سختیاں ہیں. حضرت کا وہ قاصد وہ خط لے کر گیا، چھپتا چھپاتا بچتا بچاتا وہ حبیب کے دروازے پہ پہنچ گیا. اس نے دستک دی. حبیب اس وقت اپنی زوجہ کے ہمراہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. حبیب دروازے پہ آیا، کہا کون ہے میرے دروازے پہ، کون ہے؟ اب یہ آہستہ سے کہتا ہے انا برید الحسین، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا پیغام لے کے آیا ہوں. خدا آپ کو اجر دے، خدا آپ کے نازوں کو قبول کرے، خدا آپ کا یہ گریہ قبول کرے. آپ اس مظلوم پہ رو رہے ہیں کہ جس کی بہنوں کو کسی نے رونے نہ دیا، آپ اس مظلوم پہ رو رہے ہیں کہ جس کی بیٹیوں کو کسی نے رونے نہ دیا. اللہ آپ کے نازوں کو قبول کرے. اب حبیب کو خط ملا، حبیب نے چوما، حبیب نے پیشانی سے لگایا، حبیب نے خط کو پڑھا. زوجہ پوچھتی ہے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا کا خط ہے، میرے امام کا خط ہے. کہا حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا تم سنو گی. کہا لکھا ہے میرے مولا کربلا میں گر چکا ہے، دشمنوں میں گر چکا ہے، میرا امام لشکر اعداء میں. اچھا حبیب تو خط کیوں آیا ہے؟ مولا کیا چاہتے ہیں تم سے؟ حبیب کہتے ہیں مولا نے بلایا ہے مجھے، مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے مجھے. اب زوجہ کہتی ہے